بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم 30ویں پارے کی سورہ نازعات پڑھ رہے تھے، دوسری صورت ہے، اور اس کی ہم نے 38 آیت تک پڑھ لی تھی۔ آج 39ویں آیت پڑھیں گے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہی ہے۔ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ یہ 3 آیات 37، 38 اور 39 ہمیشہ کے لیے اپنی گرہ میں باندھ لے اور اپنی عملی زندگی میں ان کے مفہوم اور پیغام کو اپنے دل و دماغ میں ہر وقت مختصر رکھے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو کوئی ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کے خیال سے اور اس نے روکے رکھا اپنے نفس کو خواہشات سے۔ سورہ حاقہ میں اس پیشی کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے: جس دن تم پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی مخفی سے مخفی شے بھی چھپی نہیں رہے گی۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے نفس کی بگاہیں ہمیشہ کھینچ کر رکھیں اور غلط خواہشات کے معاملے میں اسے منہ زوری نہ کرنے دی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ رب اللہم رب اجعلنا منہم، اللہم رب اجعلنا منہم، آمین۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آ کر ٹھہرے گی۔ فیما انت من ذکرہا، آپ کا کیا تعلق ہے اس کے بیان کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اور تاریخ کا تعین کر کے انہیں بتائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انما انت منذر من یخشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے۔ یہ معاملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہی کے حوالے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ جو لوگ قیامت کے تصور سے ڈرتے ہوں یا جو اس کے ذکر سے ڈر جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبردار کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبردار کرنے سے ایسے لوگوں کا خوف و تقوی مزید بڑھے گا۔ ظاہر ہے جس شخص کی روح میں زندگی کی کوئی رمق موجود ہے، اس کے دل میں قیامت کے ذکر سے ضرور خشیت پیدا ہوگی۔